السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک دفعہ ایک بزرگ اور اس کے ایک شاگرد سفر کر رہے تھے کسی دور دراز علاقے میں۔ ان کو بھوک لگی تو قریب ہی ایک کسان کا گھر تھا۔ انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا کہ کچھ کھانے کو ملے گا۔ تو کسان مسافروں کو دیکھ کر اس نے خوش آمدید کہا اور جو کچھ گھر میں تھا اس نے ان کو پیش کیا۔ کھانا کھانے کے دوران بزرگ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کافی زمین پڑی تھی اور وہ بڑی زرخیز تھی، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں اس نے اگایا ہوا تھا۔ تو کسان سے پوچھا بزرگ نے کہ تمہارا جو ذریعہ آمدن ہے وہ کیا ہے؟ تو کسان نے اس کو بتایا کہ میرے پاس ایک گائے ہے اور وہ اچھا دودھ دیتی ہے، میں اس کو بیچتا ہوں اور میرا اس سے گزر بسر ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باتیں کرتے ہوئے شام ہو گئی تو بزرگ نے کہا کہ کیا ہم آج رات ٹھہر سکتے ہیں تمہارے پاس؟ کسان نے کہا کیوں نہیں، آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ رات کو وہ ٹھہر گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو کسان نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اٹھو، اس کی گائے کھولو اور چلے۔ شاگرد بڑا حیران ہوا اور اس کو غصہ بھی آیا کہ ایک شخص جو ہم سے اتنا اچھا تھا، اس نے ہمیں کھانا کھلایا، اس نے ہمیں رات ٹھہرائی، اور یہ اب میرے استاد کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک جو واحد ذریعہ آمدن ہے ہم اس کو بھی لے کر چلے جائیں۔ تو اس کو بڑا افسوس ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ استاد کی بات مانے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ چپکے سے اٹھے، انہوں نے گائے کھولی اور چل دیے، لے کر چلے گئے۔ تو یہ چیز اس شاگرد کو کافی عرصہ تک پریشان کرتی رہی۔ بالآخر ایک دن اس نے اپنے استاد سے ذکر کر ہی دیا کہ مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا، اور اس نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی کی اور ہم اس کے اکلوتا ذریعہ آمدن جو تھا اس کو بھی لے کر آ گئے ہیں۔ تو بزرگ ہنس دیے، انہوں نے کہا کہ وہ اس کی گائے بھی موجود ہے اور جو اس نے بچے دیے ہیں وہ بھی موجود ہیں، لہٰذا تم دونوں یہ لے جا کر تم اس کو واپس کراؤ۔ تو شاگرد اس چیز پر بڑا خوش ہوا۔ تو خیر وہ ان دونوں چیزوں کو لے کر چل پڑا اور وہ سرپرائز دینے کی خاطر اس کے گھر سے دور باندھی گائے بھی اور اس کے بچے بھی، اور وہ آ گیا۔ جیسے ہی وہ کسان کے پاس آیا تو اس نے کسان کے ارد گرد ہریالی دیکھی، فصلیں دیکھیں، باغ دیکھیں، وہ بڑا حیران ہوا اور بڑا اس کو تعجب ہوا۔ خیر اس نے آ کر کسان کو اس کو ملا اور اس کو کہا کہ پہچانا تم نے؟ ہم تمہارے پاس آ کر رہے گا۔ کسان بڑا خوش ہوا۔ کسان نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، آپ لوگ آئے تھے، آپ میرے پاس ٹھہرے تھے، لیکن ایک میرے ساتھ اس دن واقعہ ہو گیا۔ جب آپ گئے تھے تو میری گائے کہیں کھل کر چلی گئی تھی، میرا بڑا پریشان ہوا، میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، وہ ایک ہی ذریعہ آمدن تھا اور وہ بھی ادھر ادھر چلا گیا۔ پھر میں بڑا مجبور ہو گیا۔ خیر میں نے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں، لکڑیاں کاٹ کر میں نے جنگل میں شہر میں بیچی، اور وہاں سے جو مجھے آمدن ہوئی اس میں سے میں نے تھوڑے سے بیج لے لیے، آ کے بیج بوئے یہاں پہ، وہ اچھی طرح اگ پڑے۔ اس کے بعد پھر میں نے جب ان سے تھوڑی سی آمدنی ہوئی تو میں نے پھلدار پودے لگانا شروع کر دیے۔ اللہ کا شکر ہے اب میرے پاس، میں اس علاقے کا فصلوں کی خرید و فروخت کا اور پھلوں کا، میں اس علاقے کا سب سے بڑا تاجر ہوں اور میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو شاگرد نے جب اس کو بتایا کہ میرے استاد نے اسی طریقے سے مجھے حکم دیا تھا اور اب تمہاری گائے بچے سمیت واپس ہے، وہ دیکھو، تو وہ بڑا حیران ہوا اور پھر اس نے بتایا کہ شاید اسی گائے کے جانے کی وجہ سے ہے کہ میں اتنا خوشحال ہو گیا ہوں۔ خواتین و حضرات، بات اس سے یہ ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ارد گرد اتنے سارے مواقع موجود ہوتے ہیں، ترقی کرنے کے اتنے سارے مواقع موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے کمفرٹ زون سے ہی نہیں نکلتے۔ ہم اپنے جو روٹین کی لائف ہے اسی میں ہی جی رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یا شاید ہم بہت بڑی سستی کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی اچھا قدم نہیں اٹھانا چاہتے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس طرح کا کوئی سٹیپ لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسورسز اویلیبل ہے، جو مواقع اویلیبل ہے، اور جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، ان تینوں کے کمبینیشن سے جتنے بھی حالات و جتنے بھی آپ کے ارد گرد حالات ہیں ان کا تجزیہ کیجئے
اور اس تجزیے کے ساتھ پھر جو بھی آپ کر سکتے ہوں، جو میکسیمم آپ کر سکتے ہوں وہ ضرور کیجئے، تاکہ آپ اپنے صرف کمفرٹ زون میں اور ایک ہمبل لائف گزارنے کی بجائے ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کے اہل ہوں۔ اور اسی طریقے سے ہی جتنے لوگ کامیاب ہیں انہوں نے بھی اپنے یہی فارمولا بنایا، اپنے وسائل کا تجزیہ کیا، اپنی صلاحیتوں کو انالائز کیا، اور اپنے جو ریسورسز تھے ان کی پوری پوری ان کو استعمال کرنے کا سوچا، تو پھر جا کر وہ کامیاب ہوئے۔ آپ، میں، ہم سب لوگ بعض دفعہ بہت بڑی اپرچونٹی کو دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ کامیابی ہمارے اپنے پاس موجود ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے، اور اپنے وسائل اور اپنے صلاحیتوں کا تجزیہ کیجیے، اور ایک بھرپور زندگی جیے۔ بہت شکریہ۔